برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، خیر امت کنتم خیر امہ، جس کے مخاطب امت محمدیہ ہے، اس کے لیے انتہائی خیر و برکت کی اور رحمت کی چیز ہے کہ وہ اپنے سلف صالحین سے محبت بھی کرے، ان کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ بھی ہو اور پھر ان کے تذکرے بھی کرے، کیونکہ ان کے تذکروں سے ان پچھلوں پہ رحمت اللہ کی نازل ہوگی۔ تو اس امت کے خیر الرجال، سرخیل سرتاج صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے معلم، مربی اور مزکی جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین، اور اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ذات گرامی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب مربی محمد رسول اللہ ہوں، مزکی، معلم اور تربیت کرنے والے، مدرسہ نبوت میں تربیت پانے والے ہوں، تو ان رجال کار کا ذکر کس قدر باعث برکت ہوگا۔ تو چونکہ یہ ایام ذو الحجہ کے چل رہے ہیں اور انہی میں پیکر حیا، سابقین الاولین اور والذین معہ محمد رسول اللہ کی معیت میں جن حضرات کی تربیت ہوئی، ان میں سے ایک حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ راشد اور ثالث خلفاء راشدین حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم آج کی مجلس میں اپنے لیے باعث رحمت و برکت سمجھتے ہیں، وہ قبیلہ قریش ہی میں سے تھے، اور وہ ان سابقین اولین اہل ایمان میں سے تھے جو اوائل ایام دعوت میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تعلق تھا، دونوں تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، تو ان کی دعوت میں مسلمان ہو گئے، اور شروع ہی میں سابقین الاولین میں جن کا شمار ہو گیا۔ مکہ میں بھی ان کی تجارت تھی، اغنیاء مکہ میں سے تھے۔ تو جب ان کی سیرت طاہرہ مطہرہ کو، جو مکہ میں معروف تھی، اور پھر اللہ نے انہیں جناب رسول اللہ کی صحبت اور ایمان میں سبقت اور اولیت کا مقام عطا کیا، تو اللہ کی طرف سے بھی انہیں ایسی مبشرات تقریباً 11 بار رسول اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔
اب ان کے کس کس پہلو کا ذکر کریں، بحث طویل ہو جائے گی. ہم چند چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ان کی خصوصیات ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ حضور کا اپنی 2 صاحبزادیوں کا عقد کر دینا ان کے ساتھ یکے بعد دیگرے کتنا بڑا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان پہ اعتماد ہے. یہ ہے اعتماد پیغمبر. اب اس پہ امت اعتماد نہ کرے گی. اور بلکہ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا غزوہ بدر کے بعد، تو حضور نے فرمایا بعض روایات میں کہ اگر ہماری 40 یعنی 40 بچیاں بھی ہوتی تو اے عثمان یکے بعد دیگرے میں ان سے شادی کر دیتا. اتنا اعتماد تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایسی حیا حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، جیسے آدمی یعنی بالکل ایک ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر تشریف لائے تو ایسے ہی آپ رہے، وہ بھی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. حضرت عمر تشریف لائے، وہ بھی بیٹھے رہے، اور حضور ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے راحت کی حالت میں. پھر جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کیا اور پھر ٹھیک سیدھا ہو کے بیٹھ گئے. تو بعد میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر آئے، عمر آئے، آپ اسی طرح رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر کے پھر رخ بھی بدل دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے. تو فرمایا ایسا کلمہ فرمایا جو تا قیامت ذل و رحم کے لیے باعث شرف اور ہمارے لیے باعث عبرت ہے. فرمایا الا اے عائشہ کیا میں اس سے شرم نہ کروں، الا استحی اس شخص سے میں حیا نہ کروں، تستحی منہ الملائکہ جس سے فرشتے حیا کریں. اب آپ دیکھیں یہ کبار صحابہ کے مابین ان کی عظمت اور خصوصیت اور ان کی خصوصی سعادت ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مدینہ ہی میں مکہ مکرمہ ہی میں اللہ نے ان کو پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں جہاد کی طرح ہجرت یعنی ترک وطن ایمان کی خاطر کرنا اسے ہجرت کہا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اس میں اعمال کے لیے نیت کا خالص ہونا اس کو شرط قرار دیا گیا، اور اس میں مثال ہجرت کی دی گئی کہ ہجرت چونکہ سب سے بڑا عمل ہے اسلام میں، تو اللہ نے جس طرح حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا آپ سے عقد ہوا، اسی طرح ذوالہجرتین بھی اللہ نے ہونے کا انہیں شرف دیا، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو جو سب کے سب نجوم ہیں، آفتاب ہدایت کے ستارے ہیں، اور ہر ایک سے محبت، ہر ایک کی عظمت، اور جس کسی کی بھی اتباع کریں آپ ہدایت پانے والے ہیں. اب اللہ تعالی نے حضور کی زندگی میں ہی ایسے واقعات ہیں جن میں جنت کی خوشخبری ملنے والوں میں سے ہے. اب ایک مشہور قصہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پہ اپنے قدم مبارک کنویں میں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص
داخل ہو اس دروازے سے اور میرے پاس آنا چاہے دروازہ بند کر دیا تو مجھ سے پوچھ کے کھولنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر آئے تو میں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آنے دو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے تو فرمایا آنے دو۔ پھر جب حضرت یہ ابو بکر عمر دونوں وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور یہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت عثمان آئے تو اب چونکہ ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ آپ کے بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ تو بہرحال اس سے بھی بعض لوگ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بعد ساتھ ہونا اور ایک کا تھوڑا سا دور ہونا، اس طرح بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان مواقع پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرات کا انہی مواقع پر ذکر ہے۔ پھر اس کے باوجود کہ یہ ان کے فضائل تھے، عبادت، ریاضت، معیت، تو حضرت عثمان اغنیاء صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جہاد کی حالت میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ بتاتے نہیں تھے کس جہت کو جا رہے ہیں، باتیں کسی جہت کی فرماتے اور رخ کسی دوسری طرف بتا لیتے، جو جنگی ٹیکنیک ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ تھا اور بہت لمبا سفر تھا گرمی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ رومی لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے خود اپنا لشکر تیار کر کے ان کا مقابلہ ان کی زمین کے قریب کرنے کا قصد کیا، اور اس بار تمام صحابہ کو بتا دیا کہ بھائی تم جمع کرو، جاہدوا باموالکم، اپنے مال کو بھی جمع کرو جان کے سے پہلے۔ تو اس جنگ جسے کہتے ہیں جیش عسرہ، اس کی تیاری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی تو اغنیاء کے چندے دیکھیں کتنے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ، یعنی 100 اونٹ کا معنی ہوتا ہے کہ جتنا سامان حرب اور اخراجات 100 اونٹ پہ لادے جائیں تو وہ 100 اونٹ، یعنی 100 اونٹ بما ساز و سامان کے چندے کے طور پہ دیا جیش عسرہ میں۔ جبکہ منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحرب، بھائی بڑی گرمی کا زمانہ ہے ہم نہیں نکل سکتے، تو اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا۔ قرآن کریم بھی عجیب اللہ کا کلام ہے، صحابہ کرام کی سیرت صادر ہو رہی ہے اور قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر جہنم کی آگ تو اس سے بڑی ہے۔ تو اس گویا کہ جیسے اسرہ کی تیاری میں 100 اونٹ پہلے آپ نے اعلان فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، مگر جو آپ حضور کے چہرے پہ انبساط، خوشی اور فرحت کے آثار دیکھ رہے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے وہ ابھی نہیں دیکھے، تو پھر حضور نے اپیل کی تو 100 اونٹ دوبارہ، پھر اس کے بعد سے 12 تو 300 اونٹ دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان تم نے اللہ کے رسول کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ آج کے بعد تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہے قربانی اس شخص کی جسے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نصیب ہو رہی ہے اور پھر جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اب ان کا کیا قصہ میں ذکر کروں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، آپ خلیفہ بن گئے، تو آپ اللہ کی طرف سے بھی رضا دیکھیں تو اللہ نے اس عالم کی فتوحات کو ان کے ہاتھوں پہ کھول دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی سلطنت روس اور چین کی سرحدوں تک جا ملی، عرب جزیرہ پورے کا پورا فتح ہو گیا، اور جن کو آج کل آپ وسطی ریاستہائے روس کہتے ہیں، ان میں مسلمانوں کے
جیوش فاتحانہ طور پہ داخل ہو گئی. 40 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. اس کی بھی مختصر اپنے مفصل تفصیل ہے، لیکن میں اشارات کر رہا ہوں. ابھی آپ ایک اور قصے کی طرف میں آپ کا اشارہ کروں گا جس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہ قصہ بیعت رضوان ہے. و اسی کو بیان کر کے میں اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. قصہ بیعت رضوان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے خواب دیکھا. کیا؟ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. کیا خواب تھا؟ کہ ہم لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، محلقین رؤوسہم ومقصرین، سروں کو مونڈ رہے ہیں، سروں کے بال کاٹ رہے ہیں. تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم عمرہ کریں. تو اس غرض کے لیے آپ نکلے. مگر ہوا یہ کہ جب مکہ کے باہر جعرانہ کے یہ جو ہے بستی مکہ مکرمہ سے باہر جدے اور مکی کے مابین حدود حرم کے قریب ہی جب آپ وہاں آ کے رک گئے جہاں بیعت رضوان ہوئی، تو کفار نے کہا کہ ہم نہیں تمہیں داخل ہونے دیں گے. کیسے تم ہماری اجازت کے بغیر ہمارے شہر میں آئے ہو اور پھر بیت اللہ کا طواف کرو گے، عمرہ کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری غرض تو عبادت ہے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال مذاکرات جناب رسول اللہ کی اولین ترجیح ہوتی. تو اب مذاکرات کے لیے پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے، مدبر آدمی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا احترام تھا اور بہادر بھی ہیں. مگر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے میری حدت اور شدت کا، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ جس رات میں نے ہجرت کی تھی اس وقت میں نے چیلنج کیا تھا کفار مکہ کو، اور جب بدر میں اللہ نے ہمیں فتح دی تو میرا جو ایک رائے تھی یہ تھی کہ ہر رشتہ دار دوسرے کو قتل کریں. تو کفار جب مجھے دیکھیں گے تو فوراً مجھے قتل کر دیں گے. تو میری رائے اگر آپ قبول فرمائیں یا مجھے اجازت دیں تو حضرت عثمان کو بھیجیں. کیوں؟ کہ حضرت عثمان زمانہ جاہلیت میں بھی غنی تھے، ان کے احسانات ہیں لوگوں پہ. مکہ مکرمہ میں بھی وہ ہمیشہ خرچ کرتے تھے لوگوں پہ، کسی کو قرض دیا، کسی کی مدد کی. تو وہ معزز و مکرم ہیں، تمام آیان مکہ کے ہیں. تو اس لیے حضرت عثمان کو رسول اللہ نے پھر اختیار فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری رائے ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے. پھر جب حضرت عثمان وہاں گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اگر اللہ اکبر اس سرزمین میں عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا اور ہوتا اہل مکہ کے ہاں تو اسے ہی بھیجا جاتا. تو رسول اللہ کے یہ صحابی اور پیارے داماد پیغمبر ذی النورین معروف تھے اپنی سیرت طیبہ کے اعتبار سے. بہرحال آپ جب گئے تو آپ نے بات کی، مذاکرات کیے. انہوں نے کہا جی آپ تو عمرہ کر لیں مگر ہم اس سال رسول اللہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں وہاں سے کر لیں. فرمایا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان عمرہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرے. دیکھو کیسا عشق و محبت تھا، ورنہ وہ کہہ دیتے چلے مجھے فرصت مل گئی ہے رسول اللہ سے. عجیب بات تھی. پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. تو جناب رسول اللہ نے سب صحابہ کو، ہزاروں کی تعداد تھی، اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم سب بیعت کرو میرے ہاتھ پہ اس باب میں کہ عثمان کا ہم نے بدلہ لینا ہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کی بیعت فرما رہے تھے درخت کے نیچے. اور پھر یہ بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پہ. یہ بھی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان سب کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا. اب آپ دیکھیں اللہ تو ان کے ایمان کی
اور ان کے قلوب کے تزکیہ اور طہارت کی گواہیاں قرآن میں ثابت کرتے ہیں، کس قدر بدقسمتی ہے ان انسانوں کی جو ان کے ایمان میں شک و شبہ کریں۔ بہرحال جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہے مقام عثمان رضی اللہ عنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ تم سب نے جب میری بیعت کر لی تو یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو کس قدر شرف ہے۔ حضرت عثمان ہمیشہ اس کا ذکر کرتے کہ رسول اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان کے فضائل ہیں، اور آگے بہت زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں محدثین نے، اصحاب سیر نے لکھا ہے، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اتنا صاحب شرف، صاحب فضائل، صاحب سعادات، صاحب خصوصیات امام، اور اتنا صاحب فتوحات جس نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کو پوری مملکت میں نشر کر دیا ہو، اس ناشر قرآن کو اب آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف سازش اور فتنے کتنے خطرناک ہیں، کتنی قوت ہوگی، کتنی بڑا لشکر اور فوجیں ہوں گی، اور ان فوجوں کی قوت ہوگی اگر حضرت عثمان کے خلاف جب بلائیوں اور فتنہ پروروں نے ان کا محاصرہ کر دیا۔ پھر یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ بیر ایک میٹھا کنواں تھا مدینے میں جسے بیر روما کہا جاتا ہے، جس کا مالک ایک یہودی تھا جو بیچتا تھا میٹھا پانی، مسلمان غریبوں کو نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت عثمان نے اس سے خریدنے کی جب خواہش کی تو اس نے کہا کہ آپ آدھا، یہ تو بہت قیمت ہے اس کی۔ المہم حضرت عثمان تاجر تھے، ماہر، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آدھا میں خرید لیتا ہوں تو ایک دن پانی میں لوگوں کو دیا کروں گا، اور آدھا تمہارے پاس لے، ایک دن تم بیچ لیا کرو گے۔ تو پھر طے ہو گیا 10,000 دینار میں، تو وہ پانی بیچتا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پانی مفت دیتے، تو اس کے گاہک ہی ختم ہو گئے۔ دیکھیں کیسی حکمت سے انہوں نے یہ تجارت کی حضرت عثمان نے۔ المہم پھر سارا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے دن آگے آخری ایام میں ان کی شہادت کے کہ پانی بھی بند کر دی گیا تقریباً 40 دن تک، اور پھر ظلماً آخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ جب شہید ہوئے، اس کا بھی پوری تفصیل لوگ ذکر کرتے ہیں، تو بہرحال ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب ان کا محاصرہ ان کے گھر کا بلوائیوں نے کر لیا تو صحابہ کرام، چونکہ حج کے ایام تھے، اکثر لوگ حج پہ تھے، جیوش بھی باہر فتوحات میں لگے ہوئے تھے، حضرت عثمان کو بہت مشورہ دیا گیا کہ آپ کسی لشکر کو حکم دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری جان جانے والی ہے، میں مدینہ رسول میں خون نہیں بہانا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میری جان کی وجہ سے مدینہ رسول کی بے حرمتی۔ دیکھو کتنا عاشق رسول، کتنا محب صادق، اور کتنا امن پسند شخص۔ المہم بلوائی پیچھے سے داخل ہو کے ایک ظالم نے ان پہ حملہ کیا، لوہے کے کسی لٹ سے ان کو جب سر پہ مارا تو سر مبارک سے خون نکل کے اس آیت پہ پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پہ، اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ پھر اس کے بعد بھی بلوائی اس حالت میں، وہ فتنہ پرور لوگ تو اگر 10-15 بھی ہوں تو وہی پورے شہر کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین کردار، پہلے حسنین کو ان کی پہرے داری کے لیے بھیجا، پھر خود ہی ہمت کر کے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو جنت البقیع میں دفنا دیا۔ اور آج بھی ان کی قبر جو ہے حضرت ابوبکر اور عمر تو حجرہ عائشہ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ صاحب بالکل ان کے سامنے جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان لوگوں کا کثرت سے ذکر کریں،
عظمت کے ساتھ ذکر کریں اور اس نیت سے ذکر کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سادات ہیں، وہ بذکرہم تتنزل الرحمات، جن کی سیرت کو بیان کرنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔